الحمدللہ آج 8:45 پارے مکمل ہو گئے۔ ماہ رمضان کی یہ تیزی کے ساتھ دوڑتی ہوئی گھڑیاں بابرکت اور مقدس ساعات اللہ ہم سب کو بار بار زندگی میں نصیب فرمائے۔ سورہ اعراف آج ہم نے سنی مکمل۔ ہاں جی، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم مفاتیح الرحمت ومصابیح الغرر۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ یہ ایسی کتاب ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، آپ کے سینہ مبارک میں اس سے کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ لتنذر بہ، تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں۔ وذکری للمؤمنین، اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی اور تابعداری کرو اس چیز کی جو اتارا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کے سوا اوروں کو جو اوقار ساز مانتے ہو ان کی پیروی نہ کرو۔ قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر ڈالا۔ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، پس آیا ان کے پاس ہمارا عذاب رات کے وقت۔ أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، یا وہ دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے۔ آگے 9 پارے کے شروع میں اسی صورت کے اندر آپ نے سنا کہ جاءہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کبھی ہمارا عذاب آتا ہے رات کے وقت جب لوگ سوئے ہوتے ہیں، اور جاءہم باسنا ضحی وہم یلعبون، کبھی دوپہر کے وقت آتا ہے کہ لوگ کھیل کود کے اندر مصروف ہوتے ہیں۔ وہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے ایک بڑی ہی عجیب بات کہہ ڈالی۔ اللہ فرماتے ہیں افا امینوا مکر اللہ، دنیا کے اندر بسنے والے موجودہ لوگوں، کیا تم اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو گئے؟ یہ پہلی قوموں پر جو اللہ کا عذاب آیا، کیا تم ان سے زیادہ طاقتور ہو معاذ اللہ، یا اب خدا کی وہ پاور نہیں رہی جو اس وقت ہوتی تھی؟ افا امینوا مکر اللہ، تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا کہ تم بھی وہی کام کرتے ہو جو ان قوموں نے کیا جن پر اللہ کا عذاب آیا؟ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، فرمایا کہ اللہ کے عذاب سے تو بے خوف ہونے والے وہ ہوتے ہیں جو نقصان اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا، اللہ کہتے ہیں جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو ان کا دعویٰ بھی یہی تھا، الا ان قالوا انا كنا ظالمین، کہ واقعی ہم ظالم تھے، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے ہم پر اللہ کا عذاب آیا ہے۔ اس وقت پھر تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس وقت کا مانا ہوا، اس وقت کا تسلیم کیا ہوا پھر فائدہ مند نہیں ہوتا۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ فرعون نے بھی ڈوبتے ہوئے کلمہ پڑھا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا تھا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب مانتا ہے، اس سے پہلے دنیا کے اندر فساد مچاتا رہا اور اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، تو اس وقت کا ایمان اور توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، لیکن اس سے پہلے اللہ نے ہمیں بھی تنبیہ کی ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، میں اس دن جو ہم اعمال تولیں گے وہ وزن برحق ہوگا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ تو کامیاب ہوں گے۔
فمن خفت موازینہ، اور جن کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، فاولئک الذین خسروا انفسہم، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے کے اندر ڈالا ہے، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس وجہ سے کہ تھے وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا ہے، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے یہاں روزی کے ذریعے پیدا کیے، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، پھر بھی تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائی، اور یہ صورتیں پیچھے سورہ آل عمران کے اندر آپ نے سنا، اللہ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، تمہارے ماؤں کے رحموں کے اندر وہ جیسے چاہتا ہے تمہاری تصویریں بناتا ہے، جیسے وہ چاہتا ہے تمہاری تصویریں بناتا ہے۔ اور آگے آپ سنیں گے اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے رب کریم کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ کیا شیطان تجھے یہ پٹی پڑھاتا ہے کوئی بات نہیں گناہ کرتے ہو اللہ بڑا غفور الرحیم؟ الذی خلقک، وہ خدا، وہ رب کریم جس نے تجھے پیدا کیا ہے، تخلیق کیا ہے، الذی خلقک فسواک، پھر اس نے تیرے اعضاء کے اندر بیلنس پیدا کیا ہے، تیری فنشنگ کی ہے، فسواک فعدلک، بیلنسڈ بنایا ہے تیرے اعضاء کو، فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء، پھر جس صورت کے اندر بھی چاہا تمہیں ڈھال دیا ہے۔ تو یہ اللہ نے ہی پیدا کی ہیں ساری کی ساری صورتیں، اس لیے فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی بھی صورت کو برا بھلا مت کہا کرو، اور کہتے ہیں سیانے کہ کسی صورت کے بارے میں پوچھنا ہو تو اس کی ماں سے پوچھا کرو، جو اپنے توے جیسے سیاہ رنگ کے بیٹے کو بھی کہتی ہے میرا چاند کا ٹکڑا ہے۔ ہر چہرہ کسی نہ کسی کا محبوب ہوتا ہے، تو چہروں پر، اور اس لیے بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ضرب احدکم اخیہ فلیتق الوجہ، جب تم میں سے کوئی کسی کو مارے تو چہرے پر نہ مارا کرے، فإن اللہ تعالی خلق آدم علی صورتہ، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اللہ نے آدم علیہ السلام اور فرشتوں سے سجدہ کروانے کا واقعہ اور ابلیس کا انکار ذکر کیا ہے۔ پہلے وہاں آپ نے سنا تھا کہ حکم تو فرشتوں کو تھا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، ہم نے فرشتوں سے کہا تھا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، اور مارا گیا شیطان، راندہ درگاہ تو وہ ہو گیا نا، تو یہاں آتا ہے اللہ نے اس کو بھی حکم دیا تھا، قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، اللہ نے اس سے پوچھا تجھے کس چیز نے روکا تھا سجدہ کرنے سے، اذ امرتک، جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تو بھی فرشتوں کے ساتھ آدم کو سجدہ کر۔ اس نے کہا انا خیر منہ، لاجیکلی یہ بات پہلے ہو چکی، اس نے کہا مجھے اللہ نے اس چیز سے پیدا کیا، آگ سے، بائی نیچر جس کی فطرت میں بلندی ہے، آگ جلتی ہے تو اوپر کو جاتی ہے، اور آدم کو مٹی سے بنایا جس کی فطرت کے اندر پستی ہے، پاؤں کے اندر مسلی جاتی ہے۔ تو بڑا ہی فلسفی تھا شیطان، کہنے لگا یا اللہ ایک اس چیز سے بننے والا جس کی فطرت میں بلندی ہے اس کو سجدہ کیوں کرے جس کی فطرت میں پستی ہے، جس کو تو نے اس سے پیدا کیا ہے، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا۔ اللہ نے کہا اتر جاؤ، یہاں تکبر کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے، فخرج، نکل جاؤ، انک من الصاغرین، تو ذلیلوں میں سے ہے۔ لیکن آگے اللہ نے بڑی عجیب بات بیان کر دی، اس کو راندہ درگاہ کیا۔ دوسری جگہ پر آتا ہے اللہ نے کہا لعنتی، جی میری لعنت تجھ پر قیامت تک برستی رہے گی، نکل جا میرے دربار سے، تو راندہ درگاہ ہو گیا۔ اس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے قیامت تک مہلت اور زندگی چاہیے۔ شیطان کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ دعاؤں کا سننے اور ماننے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ یہ سارا کچھ ہونے کے بعد پھر بھی اللہ سے ہی مانگتا ہے انظرنی الی یوم یبعثون، اور اللہ کا بھی حوصلہ دیکھیں کہ سامنے ہے حکم نہیں مانا، کہا سجدہ کر، کہتا نہیں کرتا میں بہتر ہوں، لیکن جب اس نے بھی درخواست کی ہے تو
تو اللہ نے کہا انکا من المنظرین، جاؤ تمہاری یہ درخواست بھی قبول کی جاتی ہے۔ تو کوئی کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، شیطان سے برا تو کوئی نہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے مانگو، اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اور جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے، آگے آپ سنیں گے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے وہ جو بے بس بے کس مجبور اور مقہور کی سنتا ہے، اس لیے کہ اس کے سوا کوئی در نہیں، جہاں ہاتھ اٹھائے جائیں، دامن پھیلایا جائے تو وہ سب کی سننے اور ماننے والا وہی ہے۔ کل آپ نے سنا کہ وہ سیاہ رات کے اندر سیاہ پتھروں میں سیاہ چونٹی کے چلنے کے قدموں کی آہٹ کو سنتا بھی ہے، اس کو جانتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ اللہ ہم سب کی خواہشوں سے واقف ہے، اللہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے، اللہ تعالی ہماری ضروریات سے واقف ہے، اور پھر ویسے بھی رحمان اور رحیم ہے وہ، الرحمن فی الدنیا الرحیم فی الآخرہ۔ کہتے ہیں کہ جو اس سے نہ مانگے وہ اس سے ناراض ہوتا ہے، یہ مجھ سے مانگتا کیوں نہیں، اسے رحمان کہتے ہیں، رحیم کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ سارا بیان فرمایا۔ اس نے کہا تھا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، میں تیرے بندوں کو اغوا کروں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں صراط مستقیم کے اندر بیٹھ جاؤں گا اور پکڑ پکڑ کر کے ان کو دائیں بائیں الحادی راستوں پر ڈال دوں گا۔ دعا مانگیں اهدنا الصراط المستقیم، یہ صراط مستقیم ہی ہے جس پر چائے رکھنے کی دعا مانگی گئی، لیکن شیطان نے کہا تھا یا اللہ اس انسان اور آدم کی وجہ سے میں لعنتی اور راندہ درگاہ ہوا ہوں، تو میں نے اس سے بدلہ لینا ہے۔ ایک جگہ اور آتا ہے، اس نے کہا تھا کہ میں ان کے رستوں میں بیٹھوں گا، اور یہاں بھی کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں سامنے سے بھی آؤں گا، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، وعن ایمانہم، دائیں سے بھی آؤں گا، وعن شمائلہم، اور بائیں سے بھی آؤں گا۔ چاروں طرفوں کا اس نے ذکر کیا کہ میں چاروں طرف سے گھیر گھار کر کے ولا تجد اکثرہم شاکرین، ان میں سے اکثر کو تیرا نہ شکرہ بنا کے چھوڑوں گا، اور وہ اپنی محنت میں لگا ہوا ہے۔ لیکن ماہ رمضان کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کی پہلی ہی رات سے شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ جو نیکی کا جذبہ دیکھنے میں آتا ہے نا، یہ مسجدوں کی آبادی، قرآن پاک کی تلاوت میں اضافہ، گھروں کے اندر تہجد اور قرآن پاک کی تلاوت، یہ ساری باتوں میں جو اضافہ ہوتا ہے یہ شیطان کے جکڑے جانے کی وجہ سے اور اللہ کے منادی کی پکار کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تو اپنا کام کرتے رہنا، لیکن اس وقت یہاں سے نکلو، اخرج منہا مذءوما مدحورا، تجھے دھتکارا ہوا ہے اور مذمت کیا ہوا ہے، نکل جاؤ یہاں سے۔ لمن تبعک منہم، جو تیری بات مانے گا نا ان میں سے، لاملأن جہنم منکم اجمعین، تو میں تجھے بھی دوزخ میں ڈالوں گا اور تیرے چیلوں کو بھی تیرے ساتھ دوزخ میں ڈالوں گا، میں نے جہنم کو بھی تو بھرنا ہے۔ آگے جنت میں ٹھہرایا گیا اور حکم ہوا کہ کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ جو بھی درخت تھا، وہ جو بھی تفاسیر اس کی گئی ہیں، بہرحال کھانے پینے کا وہ کوئی درخت تھا، گندم کا تھا یا کوئی اور تھا، تو اللہ نے کہا تھا اس کے قریب نہیں جانا ورنہ فتکونا من الظالمین، بے موقع کام کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ جنت کے اندر تو نہیں جا سکتا تھا نا، پابندی تھی، جنت کے اندر تو صرف اما حوا اور آدم ہی گئے، تو باہر رہ کر کے اس نے وسوسہ ڈالا۔ لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، اور کہا کیا، وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ الی ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، لیکن اس سے پہلے اللہ کہتے ہیں وقاسمہما، اللہ کی قسمیں اٹھائیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، جو بات کہوں گا اس کو ماننا۔ اللہ نے پتہ ہے کیوں روکا ہے درخت کے کھانے سے، اگر اس درخت کو کھا لیا تو تم فرشتے بن جاؤ گے، اور او تکونا من الخالدین، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے۔ تو آدم علیہ السلام اس کے وسوسے اور باتوں میں آ گئے اور فدلہما بغرور، دھوکے میں ڈال دیا ان کو۔ فلما ذاق الشجرہ، جب انہوں نے اس درخت کو چکھا، بدت لہما سوآتہما، تو جنت کا لباس اتر گیا۔ وطافقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور وہ جنت کے درختوں کے پتے اپنی شرمگاہوں پر گانٹھنے لگے اور شرمگاہوں کو چھپانے لگے۔ وناداہما ربہما، رب نے پکارا اس وقت، الا منہکما رب ان تلکما شجرہ، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟
اور میں نے تم کو یہ نہیں کہا تھا ان الشیطان لکم عدو مبین کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ اچھا، اب دو ہی راستے تھے. اب دیکھو لاجیکلی کتنی بڑی دلیل ہے آدم علیہ السلام کے پاس کہ یا اللہ تیرے نام کی قسمیں کھائی ہیں اس نے. نیکوں کے گیٹ اپ کے اندر آیا، بڑی بڑی داڑھی ہے، پگڑی باندھی ہوئی ہے، کھونٹ پکڑا ہوا ہے، تسبیح پکڑی ہے ہاتھ میں. ہاں جی، نیکوں کا گیٹ اپ بنا کر کیا ہے کہ یا اللہ میرا کیا قصور ہے، مجھے تو اس نے دھوکہ دیا. فضلہما بغرور، اللہ خود بھی کہتے ہیں. لیکن آدم علیہ السلام نے قیامت تک اپنی اولاد کو ایک درس دے دیا. وہ درس کیا تھا کہ آدمیت اور انسانیت کیا ہے کہ جب غلطی اور گناہ ہو جائے اس کے اوپر پھر دلیلیں دینے کی بجائے اپنی غلطی مان کر کے اللہ سے توبہ کرنا. یہ انسانیت ہے، آدمیت اسے کہتے ہیں. اور شیطنت کیا ہے، شیطانیت کیا ہے؟ اللہ نے کہا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ بجائے اس کے کہ معافی مانگتا، آگے اس نے بحث شروع کر دی. انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. یہ ساری باتیں بحث کیا اس نے. تو آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو درس دیا. قال ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ غلطی ہوگی معاف کر دے بس. اور جب بندہ اپنے رب سے استغفار کرتا ہے، 100 بار بھی انسان توبہ کر کے توڑ دے، 100ویں بار 101 بار بھی جب انسان توبہ کرتا ہے، اللہ کی رحمت پھر بھی بندے کو اپنے سینے سے لگاتی ہے. اللہ اکبر. اللہ نے کہا اتر جاؤ، اب تمہارا ٹھکانہ زمین میں. اور ایک بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، یاد رکھنا، جنت میں آدم علیہ السلام کا ٹھہرایا جانا اور جنت سے پھر نیچے اتارا جانا یہ بطور پنشمنٹ اور سزا کے نہیں تھا. پہلے آپ نے سنا اللہ نے فرمایا تھا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. ہم نے تو زمین کا خلیفہ بنانا تھا نا. وہاں تو آزمائشی پیریڈ، وہاں تو اس جنت کو دکھانے کے لیے ٹھہرایا گیا تھا کہ اگر تیری اولاد میں سے، نسل میں سے جو اللہ کا حکم مان کر آئے گا اس کو ہم یہاں ٹھہرائیں گے. تو پیرا ہی زمین کے لیے کیا گیا تھا، وہاں سے نکالا جانا بطور سزا کے نہیں تھا. نعوذ باللہ، اپنے اصل ٹھکانے کی طرف اللہ نے ان کو بھیجا. اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے لباس نازل کیا ہے. انسان بھی اوپر سے آیا، اللہ نے انسان کا لباس بھی اوپر سے نازل کیا ہے. لیکن لباس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ اللہ نے بیان کی ہیں 2 لفظوں میں، سواتکم وریشا، یواری سواتکم وریشا. یہ لباس کا مقصد ہے بھائی. اگر تو لباس اس مقصد کو پورا کرتا ہے تو لباس ہے، اگر وہ لباس اس مقصد کو پورا نہیں کرتا تو وہ لباس نہیں ہے. پہلی اس کی صفت کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں یواری سواتکم، جو تمہاری شرم گاہوں کو چھپا لے. اسلام کے اندر کوئی بھی لباس منع تو نہیں کیا گیا. ایسے بہت سے علاقے ہیں جہاں پر لوگ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، لیکن ایمانداری سے بتائیں کہ شرمگاہ کس لباس میں چھپتی ہے؟ کیا پینٹ شرٹ میں چھپ جاتی ہے؟ پارٹس آف باڈی سارے الگ الگ نظر آتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے لباس اتارا ہے، اور لباس اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ یواری سواتکم، جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپا دے. اگر کوئی بندہ پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہے اور نماز پڑھنی ہے اس نے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اپنی شرٹ کو پینٹ سے باہر نکالے. گیون سچویشن جتنا وہ کر سکتا ہے اتنا تو کرے نا، تاکہ اس کے جسم کے حصے جو ہیں جتنے چھپ سکتے ہیں چھپ جائیں. نماز ہو جاتی ہے، یاد رکھنا. پینٹ اور شرٹ کے اندر بھی نماز ہو جاتی ہے، نماز ہو جاتی ہے. لیکن اگر کسی نے ٹائی پہنی ہوئی ہو تو اس کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ یہ غیر قوموں کا شعار ہے. ٹائی لگا کر کے نماز نہیں ہوتی. علماء کا متفقہ فتویٰ ہے اس کے اندر. ہاں، پینٹ شرٹ پہنی ہو، ہاف بازو ہو، تو نماز جو ہے نا وہ مکروہ ہوتی ہے. ننگا سر ہے، نماز کے 14 مکروہات ہیں، یاد رکھنا. 13 فرائض ہیں نماز کے شروع میں، 6 اندر کے 7 بار کے شروع میں جو پڑھتے ہیں. 21 سنتیں ہیں نماز کی، 29 مستحبات ہیں، اور 14 مکروہات ہیں. اور ایک مکروہ ان میں سے یہ بھی ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا. اور مکروہ کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کیوں جی؟ حلوہ کھایا کبھی آپ کی؟ آنکھوں سے مولوی والی گل کی تھی. اچھا چلو کوئی اور کہاں ہے. بریانی کھائی ہے کبھی؟ کیوں جی شیخ صاحب کھا دی بریانی؟ کھا دی ماشاء اللہ. لے آتے نہیں صوفی والی لے آ کے بریانی کھا دی. آپ کے سامنے بریانی کی پلیٹ کے اندر کوئی تھوک دے، کیا آپ کھائیں گے اس کو؟ ایمانداری سے بتانا. بولو نہیں کھائیں گے نا. یہ میں نے مکروہ کا. بریانی تو پڑی ہے، لیگ پیس بھی نظر آ رہا ہے، لیکن تھوکا ہوا ہے اس کے اوپر. تو ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے.
ابھی آپ یہ نیچے سنیں گے اسی رکوع کی آخری آیت میں اللہ کہتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم ہر نماز کے وقت خوب زیب و زینت اختیار کر کے اللہ کے دربار میں آیا کرو۔ عدالت میں جانا ہو، وزیر اعلیٰ کی ملاقات ہو، وزیر اعظم سے ملنا ہو، صدر سے ملنا ہو، ہاں جی کہتے ہیں میری کراکلی 2 کدھر ہے، ایچکن کدھر ہے، ہاں جی، اور سارا لباس جو ہے نا جوڑ جاڑ کر کے لے جاتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو جی؟ ملک صاحب، نمبردار صاحب، چودھری صاحب، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جناب وزیر اعلیٰ سے ملاقات ہے، وزیر اعظم سے ملنا ہے جناب۔ اللہ کا دربار ان سے بھی کیا گزرا ہے؟ ویسے ہی جیسے آتے ہیں ننگے ساری چلے آتے ہیں، ہاں جی ہاف بازو پہنے ہیں تب چلے آتے ہیں، حتیٰ کہ اب تو وہ ٹراؤزر شرٹ جو ہے نا نئی، اس کے اوپر پیچھے عجیب عجیب لکھا ہوتا ہے، عجیب شکلیں بنی ہوتی ہیں، وہ پہن کے بھی چلے آتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کس کے دربار میں جا رہے ہیں۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہے۔ اللہ جتنا بڑا ہے اللہ کی عظمتیں اتنی ہی زیادہ ہیں، اللہ کے گھر کی عظمت اتنی ہی زیادہ ہے، اس لیے حکم ہے یہاں آ کر کے چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس کو دیکھ کر کے شیطان راستہ بدل جاتا تھا، کسی کو بلانا ہوتا تھا، فرش تو نہیں تھا مسجد میں، کنکریاں پڑی ہوتی تھی، آواز نہیں دیتے تھے کسی کو ادھر آؤ، وہ کنکری اٹھا کر کے پھینک دیتے، جب وہ دیتا اس کے بعد اشارہ کہ ادھر میرے پاس ہو، میری پاس۔ یہ اللہ کا گھر ہے۔ میں نے جمعے کے اندر بھی کہا تھا، کوئی چھوٹے سے بچے کو روتے ہوئے کو گود میں لے کر آپ کبھی کسی جج کی عدالت میں نہیں گئے؟ اس نے کہا تو انہیں عدالت ہے 3 مہینے کہا تھا چلو اندر کر دو۔ مسجد کے اندر اٹھا لاتے ہو، سب کی نمازیں بھی خراب ہو جائیں، ہاں جی کوئی پتہ ہی نہیں ہے، ایک بچہ رو رہا ہے سارے حال کی اور نمازیوں کی نمازیں خراب، سب کی توجہ پٹ گئی۔ یہاں ہم نہیں شرم کرتے ہیں، اللہ کا خوف دلوں سے نکل گیا، یاد رکھنا، ورنہ خدا کے گھر میں بندہ جب آئے تو وہ تو پنجابی چاہتے ہیں بندہ اکھے پیار ہڑکنا نہیں چاہیے تھا، یوں خاموشی سے آ کے سلام بھی اتنی آواز سے کہنے کا حکم ہے کہ جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں ان تک تمہاری آواز چلی جائے، جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کی اونچی آواز میں سلام دے کر کے ان کی نماز کو بھی خراب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، تو فرمایا اللہ کے گھر میں جب بھی آؤ تو بن سنور کر کے آؤ، بن ٹھن کے آؤ، سروں کو ڈھانپ کر کے آؤ۔ یہ بہت تھوڑی دیر پہلے چلے جائیں آپ، ہاں جی ہمارے یہاں ہوتا تھا کہ پگڑیاں پہنتے تھے بزرگ سارے، پگڑیاں بڑے بڑے شملے اور ترے ہوتے تھے پورے، جو جتنا بڑا چودھری ہوتا تھا نا ہاں جی اتنا ہی زیادہ شملہ اس کا ہوتا تھا ہمارے یہاں۔ اور عام طور پر ننگے سر رہنے کا عام طور پر رواج نہیں تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاد رکھیں پورے دعوے سے کہتا ہوں، ذمہ داری سے کہتا ہوں، مصلی رسول پر بیٹھ کر کہتا ہوں، سوائے حج اور عمرے کے ایک نماز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے سر ادا نہیں فرمائی۔ نماز تو ادا کرنا بڑی دور کی بات ہے، پوری زندگی 24 گھنٹے کی زندگی میں آپ کبھی ننگے سر نہیں رہے، پگڑی مبارک اٹھاتے وہیں مسا کر کے پھر وہیں پہن لیتے تھے، کبھی آپ ننگے سر نہیں پھرے۔ ہمارے یہاں تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ شروع میں ہمارے یہاں یہ کہتے تھے پٹھے سیدھے بودے با کے شہری بابو لنگ دا، ہاں جی گاؤں کے اندر تو یہ رواج ہی نہیں تھا کوئی ننگے سر ہو جائے، یا کوئی بودا رکھ لے، بڑا سیانا 2 لگاتا تھا اور پکڑ کر کے کان سے نائی کے آگے جا کے بٹھاتا تھا، یہ ٹینڈ کر دے، یہ بدماش جاتا ہے پہ۔ یہ بھی چند سال پہلے آپ چلے جائیں گے، ہمارے یہاں یہ معاشرت تھی اور گھر والے خوش ہوا کرتے تھے۔ آج کسی کے بچے کو آپ ذرا کو بات تو کیا کہہ دیتے، دل کرے تھوڑا سر پاڑ دینا۔ تو یاد رکھنا، میں یہ پیچھے افغانستان میں جب طالبان کی حکومت آئی، پاکستان کے علماء کے ساتھ مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا وہاں وزٹ کے لیے۔ یقین جانے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور پگڑیاں باندھے ہیں، یوں لگتا رہا جیسے جنتی مخلوق پھر رہی ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے آدمی تک کوئی بندہ ننگے سر نظر نہیں آتا۔ یہ وقار ہے اس کے اندر۔ اور انگریز بے ایمان نے ہر اسلامی شعار کو جہاں ختم کرنا چاہا، اس کا مذاق اڑایا، اس نے یہ جو باہر کھڑے ہیں سیکٹریٹ میں بڑے بڑے وہ پین بن کر کے ان کے سروں پر امامہ کو سجا دیا ہے۔ یہ چونکہ مسلمانوں کے رسول کی نشانی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی نشانی ہے، یہ مسلمانوں کی علامت ہے، اس نے اس کو چپڑاسیوں کے سروں پہ سجایا ہے۔ تو انگریز نے جہاں دین کے دوسرے شعار کو ختم کرنا چاہا وہاں یہ بھی اس نے کیا ہے۔ اور یہی اللہ کہتے ہیں یا بنی آدم لا یفتنن۔ اچھا دوسری بات جو اللہ نے فرمایا، ایک تو وہ لباس تمہارا جو ہے تمہاری شرمگاہوں کو چھپا لے، وریشا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ تمہاری زیب و زینت کا ذریعہ بنے، خوبصورتی کا ذریعہ بنے۔ ایک بندہ آیا، اس نے میلا کچیلا لباس پہنا ہوا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس مال وال نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی بڑے ریوڑ ہیں یا رسول اللہ، بڑا مالدار ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری اس مال کا اثر تمہارے جسم پر تو نظر نہیں آتا۔ بھئی اگر مالدار ہو تو پتہ چلنا چاہیے نا، اگر تمہاری یہ حیثیت ہے تو پراٹو بھی لے سکتے ہیں،
لیکن ہمارے دور میں، آج کے دور میں تو کہتے ہیں نو پراڈو وداؤٹ فراڈو. بہت کم بندہ ہے جو اپنی کمائی سے